السلام علیکم میرے پیارے لسنرس۔ آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ ہماری پیاری لسنر کی خواہش پر ہے، جس کا نام ہے کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے، جو کہ تحریر ہے آن فاطمہ کی۔ اس والے آئیں چلتے ہیں ناول کو جانے۔ سورج مکمل جوبن پر آگ برسا رہا تھا۔ ہسپتال کی عمارت پر پڑتی دھوپ کی کرنیں اس کا سایہ زمین پر بنانے میں کامیاب ہو چکی تھیں۔ ہسپتال کی پارکنگ میں کھڑی اکا دکا گاڑیاں اور چہل قدمی کرتے لوگ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی چند ایک کچھ فاصلے پر زمین پر چادر بچھائے ڈیرا جمائے ہوئے تھے۔ ہسپتال کا داخلی دروازہ عبور کرتے ہی ہسپتال کی لابی میں چند ایک لوگ موبائل میں محو تھے، جبکہ کچھ دوائیوں کو لیتے یہاں وہاں بھاگ دوڑ رہے تھے۔ اسی جانب سامنے بینچ پر بیٹھی لڑکی کبھی آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھتی تو کبھی اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیتی۔ مسلسل 3 گھنٹے سے وہ ایک ہی زاویے میں بیٹھی ہوئی تھی، بیٹھ کر تو اب کمر بھی اکڑ گئی تھی۔ اضطرابی کیفیت میں بائیں ٹانگ مسلسل ہل رہی تھی۔ اس وقت اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی ماہا عالم ہے جس کے چہرے پر ہمہ وقت ایک سختی سی ہوتی تھی۔ آنکھوں میں اور چہرے پر اکیلے پن کا خوف اسے ہولا رہا تھا۔ وہ تو اسکول سے پڑھا کر لوٹی تھی کہ صحن میں قدم رکھتے ہی زمین پر گری اپنی ماں کو دیکھ کر وہ واس باختہ محلے کے عدیل بھائی کو لیتے انہیں ہسپتال لائی تھی، اور یہاں لاتے ساتھ ہی ڈاکٹرز نے انہیں اپینڈکس کا آپریشن بتایا تھا۔ ماہا نے بنا کسی تاخیر کے حامی بھر لی تھی، کیونکہ اس نے پہلے بھی سن رکھا تھا کہ اپینڈکس کا زہر اگر پورے وجود میں پھیل جائے تو موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ وہ یکٹک آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھتے جیسے کسی اور ہی دنیا میں گم تھی۔ محترمہ، آپ نے رقم جمع نہیں کروائی، اگر ایسا ہی رہا تو ان کا علاج شروع نہیں ہو سکے گا۔ یہ وہی نرس تھی جو اس وقت سے کہ کوئی تیسری سے چوتھی بار اس کے پاس آ چکی تھی۔ ماہا نے کھردری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کس قسم کے بے حس لوگ ہیں آپ؟ وہ اندر تکلیف سے تڑپ رہی ہیں اور تم لوگ ان کا علاج شروع نہیں کر رہے۔ رقم میں جمع کروا دوں گی کچھ وقت میں، مجھے کچھ انتظام کرنے دو۔ وہ سختی سے مٹھیاں بھینچے پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی، جانتی تھی کہ ابھی کمزور پڑی تو یہ ہسپتال کا عملہ اس کی مجبوری کا فائدہ بھی اٹھا سکتا تھا، اور جیسے بھی گورنمنٹ ہسپتال میں یہی سب تو تھا۔ بی بی، زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ماں اور تمہیں ابھی ہسپتال سے باہر کر دیں گے۔ آئی بڑی، تھوڑا وقت ہی ہے تمہارے پاس، پیسے کروا سکتی ہو جمع تو کرواؤ، ورنہ اپنی ماں کو لو اور کسی اور کلینک میں لے جاؤ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ماہا ان کے جاتے ہی دونوں ہاتھوں میں اپنا دکھتا سر تھامتے ہی وہیں ڈہ سی گئی تھی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ کیا کریں۔ اگر اسکول جاتی میڈم کے پاس تو وہ پھر بھی اتنی بڑی رقم اسے دینے کو کتنی تیار نہ ہوتی، اور ان کے علاوہ تو اس دنیا میں اس کا کوئی تھا ہی نہیں۔ اس نے لبوں کو بھینچتے سوچا۔ آنکھوں میں نمی اترنے سے قبل ہی وہ پی گئی۔ یکدم کسی فیصلے پر پہنچتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھی۔ تنہا تو وہ پہلے بھی سفر نہیں کرتی تھی، مگر اب تو مجبوری تھی۔ باہر نکلتے ہی اس نے لوگوں کی نگاہوں سے خود کو چھپاتے رکشہ کروایا اور انہیں مطلوبہ جگہ کا بتاتے اسکول کا رخ کیا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ اسکول کے گیٹ کے عین باہر تھی۔ چوکیدار نے اسے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا، کیونکہ وہ پہلے کبھی بھی اکیلے سفر کرتے اتنی دور نہیں آئی تھی۔ ماہا ان کی نگاہوں سے حائف ہوتے اندر کی جانب بڑھی، اور میڈم کے آفس کے باہر رکتے ہی اس نے گہرا سانس بھرتے اپنے اعصابوں پر قابو پایا۔ دروازہ ہولے سے کھٹکھٹاتے جو ہی اندر داخل ہوئی، اندر بیٹھی میڈم شازیہ کی جانب بڑھی۔ ارے ماہا، آپ یہاں؟ جی میم، وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، پلیز میری بات سن لیں۔ ان کے اس بات میں سر ہلاتے ہی ماہا نے پوری بات تفصیل سے ان کی گوش گزار کر دی۔ شازیہ نے بغور اس کی جانب دیکھا جو اجلت میں دکھ رہی تھی۔ لیکن ماہا، ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ ایک بہت بڑی رقم ہے، اور آپ کو ابھی یہاں جاب کرتے وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ وہ اسے پیسے دینے سے انکاری تھی۔ ماہا نے سرد نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ ان کا لہجہ کس قدر عجیب ہو گیا تھا ان کی بات پہ، ویسے ان سے میٹھا لہجہ اس پورے اسکول میں کسی کا نہیں تھا، بس مفاد ہی مفاد تھا ان کا۔ وہ ان کی بات سوچتے یکدم تلخی سے ہنسی اور تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ یہاں کھڑے ہونا مطلب سراسر وقت کا ضیاع تھا۔ دوبارہ ہسپتال پہنچتے ہی وہ سیدھا ڈاکٹر کے کیبن کی طرف بڑھی۔ پلیز میری ماما کا آپریشن شروع کر دیں، میں یقین دہانی کرواتی ہوں کہ آپ کو کہ ایک ایک پائی چکا دوں گی۔ ان کی حالت بہت بری ہے، میرے اس دنیا میں ان کے سوا کوئی نہیں ہے،
ان کے بغیر تنہا کیسے جیوں گی؟ اس کی حالت واقعی اس لمحے انہیں بے تحاشا قابل رحم لگی تھی۔ تبھی کچھ سوچتے اس بات میں سر ہلا گئیں۔ اسی دوران وہی نرس اجلت میں کمرے کا دروازہ وا کرتے اندر داخل ہوئی تو ان دونوں نے بیک وقت ان کی جانب دیکھا۔ وہ اندر جو پیشنٹ ہے وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ اس کی بات سن کے جیسے اس کے مردہ جسم میں جان سی آ گئی۔ اس سے قبل کہ وہ وہاں سے بھاگتی پاؤں میں اٹھتی ٹیس کی بدولت وہ کرسی کو تھام گئی۔ واپسی پہ پاؤں پہ پتھر لگنے کی بدولت ناخن بری طرح اکھڑ گیا تھا، جہاں سے خون رس رہا تھا۔ وہ بامشکل مسکراتی اپنے پاؤں میں اٹھتی ٹیسوں کو برداشت کرتے باہر کی جانب بھاگی۔ فی الحال سب سے اوپر اس کی ماں تھی۔ وہ بڑی دقتوں سے چلتے اندر آئی تو سامنے ہی بیڈ پر مشینوں میں جکڑی اپنی ماں کو دیکھ کر اس کا شدت سے جی چاہا ضبط کے تمام بندن توڑتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ دل تو خون کے آنسو رو ہی رہا تھا۔ ان کی حالت کس قدر بری ہو گئی تھی ان گزرے دنوں میں۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے وہ اتنے عرصے کی کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے نزدیک آئی۔ آہٹ پہ رابعہ نے ذرا سی آنکھیں کھولتے ان کی جانب دیکھا اور نم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، وہ جیسے بہت مشکلوں سے خود پہ ضبط کیا ہو۔ رابعہ نے اپنا دایاں ہاتھ اس کی جانب پھیلایا تو وہ ان کے بازوؤں میں آ سمائی۔ اس کے آنسو رابعہ کی قمیص کو بھگو رہے تھے۔ وہ حیران رہ گئی، ان کی یہ بیٹی کو بڑے سے بڑے حالات میں مضبوط اور ثابت قدم رہتی تھی۔ میری بیٹی تو بہت بہادر ہے۔ آپ کے معاملے میں نہیں ماما، آپ کیوں کر رہی ہیں ایسا؟ میرا آپ کے سوا کون ہے؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی، لہجہ شکایتی تھا۔ رو کیوں رہا ہے میرا بچہ؟ اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں نا، دیکھو باتیں کر رہی ہوں، ہنس رہی ہوں، اور کیا چاہیے؟ آپ مجھے دوبارہ گھر میں چاہیے جہاں آپ اور میں ہوں، بس یہاں نہیں رہنا، یہ جگہ بہت بری ہے۔ وہ مسلسل اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی اور ماں سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھنے میں محو تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ ڈوبتے دل سمیت بولی، جن کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثر سے پاک تھا۔ ماہا یکدم گھبراتے ان کے چہرے پہ جھکی تو انہوں نے پلکیں جھپکی۔ اس کی جان میں جان آئی۔ کیوں ڈرا رہی ہے؟ کسی بھی وقت یوں ہی میری جان نکل جائے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ہر قسم کے حالات میں مضبوط رہے، اسی لیے یہ سبق پڑھانا چاہتی ہوں۔ اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ماہا نے شکوہ کنہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا جو ایسی بات بول کر بھی مسکرا رہی تھی۔ اچھا میرا بیٹا، میرا بیگ لے کر آؤ، میرے پرس میں ایک کارڈ ہوگا، وہ لے کر آؤ، اس میں رافعہ داؤد لکھا ہوگا۔ وہ نرمی سے گویا ہوئی، کہ کیا کرنا ہے اس کارڈ کا آپ نے؟ میں بول رہی ہوں نا، لے کر آؤ میری جان۔ ان کی بات پہ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے بیگ میں سے وہ کارڈ تلاش کرنے لگی۔ کچھ لمحوں کی توقف کے بعد وہ کارڈ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی اور ان کی جانب بڑھایا۔ رابعہ نے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اس نمبر پہ فون کرو اور انہیں یہاں آنے کا کہو، حوالہ اپنے بابا کا دینا۔ وہ اسے پچکارنے والے انداز میں بولی۔ ماہا نے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کون ہے یہ؟ تمہارے بابا کے دوست ہیں یہ، بلاؤ انہیں۔ پچھلے دنوں ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے ضرورت کے وقتوں کے لیے یہ کارڈ مجھے تھما دیا تھا۔ اب دیکھو میرا کیا پتہ ہے کب جان نکل جائے، میں اپنی بیٹی کی حفاظت ان کے ہاتھوں میں دینا چاہتی ہوں۔ وہ اسے تفصیل بتاتے ہوئے بولی۔ ماہا نے تڑپ کر ان کی جانب دیکھا اور ان کی دونوں ہاتھ تھامتے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا مت کہیے ماما، میرا سوچے، آپ خود سے بھی پہلے میرا سوچتی تھی نا، پھر یہ کیوں؟ ابھی بھی تو آپ کا ہی سوچ رہی ہوں کہ میری بیٹی محفوظ ہاتھوں میں چلی جائے، وہ بھی میری نگاہوں کے سامنے۔ وہ یاسیت بھری لہجے میں بولی۔ ماہا نے انہیں گہرا سانس بھرتے دیکھ کپ کپاتے ہاتھوں سے ان کا نمبر ملایا۔ بیل مسلسل جا رہی تھی لیکن کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ تقریباً چوتھی بیل پر جا کے کسی نے فون اٹھایا تو ماہا نے رابعہ کو دیکھ کر پلکیں چپکائیں۔ یہ چھوٹا سا فون بھی اس نے ضرورت کے خاطر رابعہ کو دلوا کر دیا تھا تاکہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ اس کے دوست کے فون پہ اطلاع دے دیں جو اسکول میں ہمہ وقت اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ مجھے رافع داؤد سے بات کرنی ہے، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ دوسری جانب سے پہلے تو کوئی نسوانی آواز ابھری جو اس سے اس کے متعلق استفسار کر رہی تھی۔ تم کون بول رہی ہو لڑکی؟ ماہا نے مٹھیاں بھینچتے خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے۔ میں حسن علی کی بیٹی بات کر رہی ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ اگلے ہی لمحے فون سے ابھرنے والی باری مردانہ آواز پہ اس نے آنکھیں موندے گہرا سانس بھرا۔ میں رافع داؤد بول رہا ہوں، سب خیریت ہے نا؟ ان کی آواز سن کر اس کی سسکی نکل گئی۔
انہوں نے تشویش سے اس کی آواز سنی۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ رو کیوں رہی ہو تم؟ وہ پریشان کن لہجے میں گویا ہوئے ماہا نے اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری۔ وہ انکل، ماما کی طبیعت بہت خراب ہے، یہ ان کے کہنے پہ ہی میں نے آپ کو فون کیا ہے، ڈاکٹرز ان کی حالت بہت تشویشناک بتا رہے ہیں۔ وہ نم لہجے میں بولی۔ رافع سن کھڑے اس کی بات سن رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے اس کی سسکیوں پہ وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹے اور اپنے سر کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ کون سے ہسپتال میں ہے؟ کب سے ہے؟ میں ابھی پہنچتا ہوں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں ابھی آتا ہوں بیٹا۔ اگر ڈاکٹرز کچھ بھی کہیں تو بلا جھجک مجھے باپ کی جگہ پہ رکھ کر فون کر دینا۔ انہوں نے اسے تاکید کرتے ساتھ ہی فون کاٹ دیا اور ماہا خالی ہاتھ فون کو دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے وعدہ تو کر لیا تھا، مگر کیا وہ سچ میں آنے والے تھے؟ بھلا ایسا بھی کیا رشتہ تھا ان کا ان سے جو وہ بھاگے بھاگے یہاں آ رہے تھے؟ اس نے فون بیگ میں رکھتے ایک بار پھر ان کی جانب دیکھا، جن کا چہرہ اب کسی حد تک پرسکون تھا۔ کیا بول رہے تھے وہ؟ وہ آ رہے ہیں امی، مگر کون ہے وہ؟ آپ نے پہلے تو کبھی ذکر نہیں کیا ان کے بارے میں۔ بہت قریبی ہیں میری جان، پہلے پہل مراسم ذرا الجھ گئے تھے ان کے ساتھ، مگر اب قدرے بہتر ہے اور وہ اپنی غلطی کا مداوع بھی چاہتے تھے آپ کے بابا سے، شاید اسی لیے انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا تو وہاں کو بھی کچھ تسلی ہو گئی۔ ذرا بات کو طوالت وہ بھی پہلے نہیں بخشتی تھی، ابھی بھی وہ ان کا ہاتھ تھام کر بیٹھ گئی۔ بات کو اس نے یوں ہی سمیٹ دیا تھا۔ رابعہ نے آنکھیں موندے اس کے حق میں بہتر ہونے کی شدت سے دعا کی جو ان کی زندگی کا اکلوتا اور قیمتی سرمایہ تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اور یہ کس کا فون تھا؟ کرن انہیں یوں نکسک سا تیار دیکھ حیرانگی سے بولی، جو نہایت عجلت میں دکھائی دے رہے تھے۔ رافع نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بس بیگ میں کچھ ضروری سامان رکھتے رہے۔ وہ دانت کچکچا کر رہ گئیں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں رافع، مگر میں آپ سے مخاطب نہیں ہونا چاہتا بیگم، اس لیے بہتر یہی ہے کہ راستہ چھوڑ دیں۔ وہ غصیلے لہجے میں بولے۔ کرن نے ناگواری سے ان کی جانب دیکھا، جو کس قدر سکون سے ان سے اس لغوی لہجے میں مخاطب تھے جس لہجے میں انہوں نے اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بات نہیں کی تھی۔ میں آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گی، کہیں آپ نے دوسری شادی تو نہیں کر لی؟ وہ مشکوک لب و لہجے میں بولتے انہیں کوفت سے آنکھیں گھمانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ان کی اسی بات سے تو وہ حد سے زیادہ نالاں تھے۔ انہوں نے سختی سے ان کا بازو جکڑتے ایک جانب دھکیلا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتے باہر کی جانب بڑھے۔ باہر سے گزرتی انجم نے ان معمول کے جگروں پر تمسخر سے آنکھیں گھمائیں۔ یہ روز کا ہی تو معمول تھا، آئے روز ان دونوں کی لڑائی گھر کا ماحول خراب کیے رکھتی تھی۔ اس گھر کا کوئی بھی باسی اس کے نزدیک ٹھیک نہیں تھا۔ ابھی بھی رافع کے لاؤنج میں پہنچتے ہی وہ مسکراتے ہوئے ان کی جانب بڑھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ ڈیڈی؟ ایک وہ اور مزمل ہی تھے جن سے وہ کبھی کبھی ہنس کر بات کر لیا کرتی تھیں، کیونکہ وہ بھی ڈھنگ سے ان سے مخاطب ہوتے تھے۔ باقیوں کو تو اپنی پارٹیز اور من موجیوں سے فرصت ہی نہیں تھی۔ کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں بیٹا، دعا کرنا میں اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کے بالوں کو سنوارتے محبت سے بولے۔ انجم نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا، مان ان کے عقب سے آتی تن تن کرتی کرن کو دیکھ کر اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور ہیڈ فونز کانوں پہ لگاتے صوفے پہ آلتی مالتی مار کر بیٹھ گئی۔ جانتی تھی جنگ ایک بار پھر چھڑنے والی ہے۔ میں نہیں جانے دوں گی آپ کو رافع، وہ کسی لڑکی یا عورت کا فون تھا، کون ہے وہ مجھے بتائیں۔ وہ تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے حلق کے بل داڑھی۔ رافع نے سرد نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں پہ بچے بھی موجود ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی واہیات زبان کو لگام دیں کرن۔ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی گندی ذہنیت ہی ہے ایسی، اور اس کا اندازہ مجھے اب ہو رہا ہے آپ کی ذہنیت سن اور دیکھ کر۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولے۔ کرن نے سختے کی کیفیت میں ان کی جانب دیکھا، جو کبھی اس سے عشق کے دعوے دار تھے اور آج انہیں گھٹیا بول رہے تھے۔ انجم کا دھیان تو سراسر کانوں پہ لگے ہیڈ فونز کی جانب تھا۔ میں آپ کو نہیں روکوں گی، بس مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون تھی؟ وہ ابھی بھی اپنے موقف پر قائم تھی۔ ان کی بار ان کا لہجہ سن کر راحم اور مزمل بھی اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ ان دونوں کی چلتی زبان کو وہی بریک لگ گئے۔ کم آن مام ڈیڈ، کم سے کم آج کے دن تو یہ سب مت کریں۔ میں نے یہ چھٹی آپ سب کی باتیں سننے کے لیے بالکل نہیں کی۔ اس گھر میں 2 گھڑی سکون کی میسر ہی نہیں، نہ جانے کس چڑیا گھر کے پیدا ہو گیا ہوں میں۔ ارحام ان دونوں کو لڑتا دیکھ کر تڑق کر بولا۔ اس نے آج سر درد کی وجہ سے یونی سے چھٹی کی تھی کہ رات کو بھی وہ پارٹی سے تاخیر سے لوٹا تھا۔ اب یونی جانے کی ہمت نہیں تھی کہ لمبی تان کر سوؤں گا، مگر یہاں تو کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کے اندر غصے کے ابال اٹھ رہے تھے۔ تمیز سے بات کرو راحم،
رافی کی گرجدار آواز پر ارحام نے انہیں جن نگاہوں سے دیکھا وہ ضبط کے گھونٹ بڑھتے رہ گئے۔ اوہ لائک سیریسلی تمیز ڈیڈ؟ ہمیں یہاں تمیز کس نے سکھائی ہے؟ یہاں اس گھر میں صرف ایک چیز ہے جو بہت اچھے سے سیکھی ہے ہم سب نے، زبان چلانا، اونچا اونچا چلانا اور بدتمیزی کرنا۔ وہ شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولتے میز پر ٹانگیں رکھ کر بیٹھ گیا۔ رافی نے حشمگین نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مزمل جو سنجیدگی سے اس ساری صورتحال کا معائنہ کرنے میں محو تھا، سنجیدگی سے ان کی جانب بڑھا ہوا۔ کیا ہوا ڈیڈ؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ رافی نے چونک کر اپنے سب سے بڑے سپوت کو دیکھا اور گہرا سانس بھرتے نفی میں سر ہلا کے اور بات کو ٹال مٹول کرتے اسے بتا دی۔ مزمل نے پرسوچ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ ممی آپ ڈیڈ کو جانے دیں، واپسی بھی جو پوچھنا ہوا پوچھ لیجئے گا، کوئی ضروری کام ہوگا ان کو۔ اس نے سمجھداری سے کام لینے کی کوشش کی۔ کرن نے تمسخرانہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، البتہ ارحام کھل کر ہنس دیا۔ اس گھر کے مسئلے کبھی ختم نہ ہونے والے تھے۔ مزمل کی بات کے بعد کرن نے کوئی مزاحمت نہ کی اور ملازمہ کو چائے کی آواز دینے صوفے پہ بیٹھ گئی اور پاس رکھا اپنا لیپ ٹاپ کھول لیا۔ وہ شہر کی معروف فیشن ڈیزائنر تھی، ابھی بھی بوتیک جانے سے پہلے وہ ایک بار کل کی ساری لسٹ چیک کرنا چاہتی تھیں، تبھی انہیں مکمل طور پر نظر انداز کرتے اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ چلو اٹھو، تم میرے ساتھ چلو۔ رافی نے کچھ سوچ کر اسے مخاطب کیا مگر وہ سرے سے ہی نظر انداز کر گیا۔ میں تو کبھی نہ جاؤں آپ کے ساتھ، یہ چھٹی آپ کی خدمات سر انجام دینے کی خاطر نہیں کی تھی میں نے۔ سونے جا رہا ہوں میں، اب مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، لڑنا ہو تو باہر جا کر لڑ لیجئے گا۔ دماغ کھپا کر رکھ دیا ہے ان گھر والوں نے میرا، عجیب لوگ بستے ہیں یہاں پہ۔ وہ بدتمیزی کے تمام ریکارڈ توڑتے سر جھٹکتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ رافی نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا، اس میں بھی کہیں نہ کہیں انہی کی لاپرواہی تھی جو ان کی اولاد اس قسم کی تھی۔ مزمل تم؟ جی ڈیڈ میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، میں بس 2 منٹ میں آیا۔ وہ نرمی سے بولتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رافی نے تشکرانہ انداز میں اس کی چوڑی پشت کو تکا جو ان کا سب سے نرم ہو بیٹا تھا۔ دولت کی ریل پیل ہونے کے باوجود اس میں انا اور غرور نہ ہونے کے برابر تھا، مگر راہیم اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس امیری نے اس کے اندر کے شیطان کو بری طرح جگا دیا تھا۔ کرن کی چھوٹ کی بدولت ان کی کوئی سنتا بھی نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ پریشانی سے انہی سب سوچوں میں غلطاں تھے کہ انجم کی آواز ان کے سماعتوں سے ٹکرائی۔ اوکے موم، میں جا رہی ہوں اب تیار ہونے، میری فرینڈ کے گھر پارٹی ہے، ہو سکتا ہے لیٹ نائٹ لوٹوں، آپ کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں اور فون کر کر کے بار بار ڈسٹرب مت کیجیے گا، وہ اکتاہٹ بھرے لہجے میں بولی۔ انہوں نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا جس کی عمر ابھی فقط 19 سال کی تھی، مگر وہ کہیں سے بھی اتنی چھوٹی نہیں لگتی تھی۔ کرن کا سر اس بات میں ہلتا دیکھ انہیں خود پہ بے تحاشا غصہ آیا۔ انجم، اتنی رات کو لڑکیوں کا گھر ٹھہرنا، پلیز کم آن ڈیڈ، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، ویسے بھی ممی نے اجازت دے دی ہے مجھے، آئی نو آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مگر میں اپنی آسائشوں، اپنی عیش و عشرت سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ لو یو ڈیڈ، کل ملتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور بھاگنے والے انداز میں وہاں سے نکلی۔ وہ کرن کو بولنا تو چاہتے تھے مگر ابھی بات چھیڑنا مطلب بحث کو طوالت بخشنا تھا، تبھی جی کڑا کر کے رہ گئے۔ کچھ ہی دیر میں مزمل انہیں باہر آنے کی تاکید کرتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی سب سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے گاڑی کی جانب بڑھے۔ سچ شکر تھا کہ وہ اسی شہر میں تھی، سفر زیادہ لمبا نہیں تھا، مگر پھر بھی یہ ایک ایک لمحہ انہیں صدیوں پہ مقید لگ رہا تھا۔ مزمل کو ایڈریس سمجھاتے انہوں نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا۔ مزمل دل ہونے کے باوجود ان سے کچھ نہ کہہ سکا، نہ ہی پوچھ سکا۔ اس وقت وہ ویسے ہی پریشان تھے، وہ اپنے سوالوں کے ذریعے انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ بی بی کیا چاہتی ہو، تمہاری ماں مر جائے کیا؟ نرس کی بات سن کر اس کا دل بے ساختہ ڈوب کر ابھرا، اس کا سر سرعت سے نفی میں ہلا، آنکھیں من آنسوؤں سے بھر گئیں۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ کیوں آنکھیں بار بار دھندلی ہو رہی ہیں، ماں کے غم کی وجہ سے یا پھر کسی بھی سہارے کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ نرس کے جاتے ہی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ السلام علیکم، مس رابعہ حسن کا کمرہ کون سا ہے؟ کسی مرد کی پریشان کن آواز سن کر ماہا نے جھٹکے سے چہرہ اٹھاتے اس کی جانب دیکھا جو نرس سے مخاطب تھے۔ چہرے پر زمانے کی تھکن آ سمائی تھی، ساتھ ایک خوش شکل لڑکا بھی موجود تھا جو مسلسل انہیں تسلی دے رہا تھا۔ اس نرس نے مڑ کر ماہا کی جانب اشارہ کیا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھے۔ تم ماہا ہو؟ انہوں نے بھاری لہجے میں استفسار کیا۔ ماہا کا دل بوجھل ہو گیا، شاید یہ وہی تھے جن کو اس نے فون کیا تھا۔ اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا تو رافی نے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ ماہا بھی کسی کا سہارا پاتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مزمل نے تعجب سے ان دونوں کی جانب دیکھا جو نہ جانے ایک دوسرے سے کون سا رشتہ نبھا رہے تھے جو اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔
مزمل نے بغور اس کی جانب دیکھا جو اب ان کا حصار توڑتے اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ چہرہ ایک بار پھر سپاٹ ہو چکا تھا، دکھنے میں شاید وہ انجم جتنی ہی لگی اسے، مگر پھر بھی کس قدر مضبوط تھی۔ بس بیٹا ایسے نہیں روتے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ جو مزمل، جو مطلوبہ رقم ہے آپریشن کے لیے وہ جمع کروا دو ان کے لیے۔ انہوں نے مزمل کو منظر سے ہٹایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ماہا نے تشکرانہ انداز میں ان کی جانب دیکھا اور انہیں لیتے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ماہا کے ساتھ اندر آتی شخصیت کو دیکھ کر رابعہ تھکا تھکا سا مسکرائیں۔ اتنی طبیعت خراب تھی، کچھ دیر کے لیے تو ناراضگی بلا دیتی۔ وہ ڈھیلے ڈالے لہجے میں گویا ہوئے، میں شاید آپ کو ابھی بھی نہ بلاتی بھائی، مگر اب شاید ضروری ہو گیا تھا یہ کرنا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی، میں کب یہاں ہوں کب نہیں۔ ماہا نے تڑپ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ مزمل کو ان کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگا، مگر وہ سر جھٹک گیا۔ ماہا روتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی رابعہ، میں نے رقم جمع کروا دی ہے، علاج شروع ہو جائے گا تمہارا۔ رابعہ نے ان کی بات پہ نفی میں سر ہلایا اور گہرا سانس بھرتے ماہا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میری بیٹی تنہا ہو جائے گی میرے جانے کے بعد، نہ سر پہ باپ کا سایہ، نہ بھائی جیسے صاحبہ، ماں کی پرچھائی بھی اب چھن جائے گی، کیونکہ میں جانتی ہوں میری جان نکل رہی ہے بھائی۔ ساری زندگی کچھ نہیں مانگا آپ سے، نہ میں نے اور نہ ہی حسن نے، ایک گزارش ہے، بس میری بیٹی کو اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیجیے گا، اور صرف جگہ نہیں تھوڑی سی محبت بھی، وہ خود کو تنہا کبھی محسوس نہ کرے۔ وہ حالی حالی لہجے میں بولتے ان کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ گئیں۔ رافع نے اسی تیزی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مزمل ابھی تک ان کی باتوں کا مقصد سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ اس نے چونک کر اس لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ شاید اس کا دل آنے والے لمحات کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ تم کیوں فکر کر رہی ہو رابعہ؟ میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا، میری بیٹی ہے ماہا، میں اپنے ساتھ رکھوں گا اسے۔ وہ ماہا کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے بولے، مگر وہ سن کھڑی ہوئی تھی، جیسے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفلوج ہو چکی ہوں۔ میں پریشان کیوں ہوں یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں بھائی، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی۔ رافع نگاہیں چھڑا گئے، ان کا اشارہ جس جانب تھا وہ سمجھ چکے تھے۔ ان سب باتوں کو ایک جانب رکھتے رافع اسے لیتے باہر کی جانب بڑھے، کیونکہ آپریشن کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ باہر آتے ساتھ ہی وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے آنکھیں موند گئی، بائیں ٹانگ مسلسل ہل رہی تھی۔ ڈیڈی یہ کون؟ میں گھر جا کر سب بتاؤں گا۔ مزمل فی الحال تم کچھ کھانے کو لے آؤ بچی کے لیے۔ وہ اذیت بھرے لہجے میں بولتے اس کے ساتھ ہی جگہ سنبھال گئے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے چونک کر ان کی جانب دیکھا جو اسے حوصلہ رکھنے کی تلقین کر رہے تھے۔ تقریباً گھنٹے بعد وہی نرس ہامتی کامتی باہر آئی تو ماہا سرد سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مما کیسی ہے میری؟ شی از ان ڈینجر، اب دعا ہی انہیں ٹھیک کر سکتی ہے، وہ عجلت میں بولتے ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ماہا بغیر کسی کی سنے تیزی سے اندر کی جانب آگئی، مگر ان کی حالت دیکھ کر ماہا کا سانس تھمنے لگا، چہرے پر ماسک لگا ہوا تھا، وہ اپنا سر مسلسل دائیں بائیں ہلا رہی تھی۔ مما کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ ماہا یہ تمہیں جہاں بھی لے جائیں چلی جانا، یہاں تنہا مت رہنا، ادھر اب تمہارا کوئی نہیں ہے، اب جہاں بھی جاؤ گی وہاں اپنی جگہ خود بنانا، مگر اپنی ماما کی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ کبھی بھی کمزور مت پڑنا۔ ماں باپ چاہے جتنا بھی دور چلے جائیں مگر اپنی اولاد کے پاس ہی ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی، مگر آپ کو مضبوط رہنا ہے، کوئی غلط بات کہے تو چپ نہیں رہنا، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ وہ مسلسل اسے تلقین کر رہی تھی، ان کا ہاتھ سرد پڑ رہا تھا جو کہ اس کے گرفت میں تھا، ماتھے پہ پسینے کی ننھی ننھی بوندیں۔ ماہا نے بھیگی نگاہیں ان پہ جما لیں، اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ اس کی گرفت سے نکلتے ایک جانب لڑک گیا، ان کی آنکھیں اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ماہا کی رنگت فک ہو گئی۔ ماما اٹھیں پلیز، ماما ماہا کو دیکھیں اپنی۔ ڈاکٹر، وہ روتے روتے چلائی۔ رافع نے آگے ہوتے رابعہ کی کھلی ہوئی آنکھوں کو بند کیا تو اس کی آنکھ سے ایک بے مول آنسو ٹوٹتے ان کے گال پہ بہہ گیا۔ ڈاکٹر کے آتے ہی ماہا ان کی جانب بڑھی۔ اٹھائیں میری ماما کو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو انہیں بچانا چاہیے تھا، کیا آپ نہیں جانتے کہ ان کے علاوہ میرے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے؟ میں جان لے لوں گی آپ کی، اٹھائیں انہیں پلیز۔ انہیں کہیں کوئی نہیں ہوتا ماں باپ کے سوائے اولاد کا اس دنیا میں، بیٹیاں رول جاتی ہیں، ان کی ماں بھی رول جائے گی۔ اس کی شرٹ کے کالر کو مٹھیوں میں بھیجتے درشتی سے بولی۔ رافع نے بر وقت اسے تھامتے سہارا دیا جو اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے سب کا عکس دھندلا پڑ گیا اور وہ ان کی بازوؤں میں جھول گئی۔ رافع اس کی حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ کون ذمہ دار تھا اس بچی کی اس حالت کا؟ کون ذمہ دار تھا سامنے آنکھیں موندے لیٹی اس عورت کی حالت کا؟ ڈیڈی پلیز حوصلہ کریں۔
مزمل نے آگے بڑھتے انہیں سہارا دیا جن کی حالت غیر تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کے اسے حقیقتاً افسوس ہوا تھا۔ ایک دم ہسپتال کے اس کمرے میں کوہرام مچ گیا۔ کیا اب وہ لڑکی ان کے ساتھ جائے گی؟ اور اگر جائے گی تو گھر والوں کا رد عمل کیسا ہوگا؟ اس کا دل یہ سب سوچتے ڈوب کر ابھرا۔ اس نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ مزمل تیاری کرو، رابعہ کی آخری رسومات اس کے گھر میں ادا کرتے ہی ماہا ہمارے ساتھ جائے گی۔ مگر ڈیڈی، ممی، یہ میرا حکم ہے مزمل، جاؤ اب، بحث مت کرو۔ وہ اس کے بعد درمیان میں اچکتے پتھریلے لہجے میں بولے، اسے لب بھینچنے پر مجبور کر گئے۔ آنے والے لمحات کا سوچتے اسے جھرجھری سی آئی، کرن نہ جانے اب کون سا قہر ڈھائے گی۔